وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 29. سامعین کرام، آج کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کی اطاعت اور محبت میں شریک کر لیا ہے؟ آئیے سامعین کرام، گزشتہ سبق کی دہرائی کے ساتھ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا؟ جہنم یصلونها وبئس القرار. وہ دوزخ ہے جس میں جھونکے جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 کا مطالعہ جاری ہے. بات ہو رہی ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. بعض لوگ انفرادی طور پہ گمراہ، دیکھیں دو باتیں ہیں، یا تو آپ خود لیڈر بن گئے یا گمراہ لیڈروں کی پیروی کی. گمراہ لوگوں کی اگر آپ نے پیروی کی یا آپ خود ان کے امام بن گئے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاتی کل اناس بامامہم. ہر ٹولی جو ہے اپنے امام کے ساتھ آئے گی. اب ظاہر ہے کہ یہاں یا تو کسی کی تابعداری کی جاتی ہے یا یا جس کی تابعداری کی جاتی ہے یا جو تابعداری کرتا ہے، تو دونوں ایک ہی بات ہے، سارے جہنم میں جائیں گے. اس آیت میں تذکرہ ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی اس کی ناشکری کی. اب کیا انجام ہے؟ واحلوا قومہم دار البوار، یہ انہوں نے اپنی قوم، یہ لے گئے اپنی قوم کو دار البوار. بوار آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بوار جو ہے گرداب. گرداب سامعین کرام، پانی کا گرداب آپ نے سنا ہوگا، بگولا، پانی کا بگولا یا گرداب، اور اس سے بچنا جو ہے مشکل ہوتا ہے. تو ایک بات ضمناً میں عرض کر دوں سامعین کرام، دنیا اور ما فیہا، اگر اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے
تو دنیا اور مافیہا آپ کو ایسے جکڑ لے گی کہ اس سے آپ چھٹکارا پھر نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر دوبارہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں، اگر حق آپ کے سامنے پیش ہو گیا سامنے کرام، یا تو یہ ہے کہ حق پیش نہیں ہوا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور جاہلیت تھا اور بعض لوگ جو تھے ہدایت پہ تھے، لیکن ہدایت پہ مطلب یہ ہے کہ بت پرست نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ اس گرداب میں نہیں پھنسے تھے، شرک کے گرداب میں نہیں پھنسے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب ہدایت واضح ہو گئی، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً گمراہی ہدایت سے واضح ہو گئی ہے۔ آج بھی سامعین اکرام بات یہی ہے کہ ہدایت بالکل واضح ہے گمراہی سے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھ نہیں پا رہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ ایک الگ بالکل الگ مسئلہ ہے۔ لیکن قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی۔ اب فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا۔ طاغوت کیا ہے؟ ما سوی اللہ، یہ طاغوت ہے۔ ویؤمن باللہ، اس نے طاغوت سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ پر یقین لے آیا، ایمان لے آیا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود واحد ہے، محبوب واحد ہے، مطلوب واحد ہے، معبود واحد ہے۔ یہ گزشتہ دن بھی گزشتہ درس میں نے تذکرہ کیا تھا، جب تک اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد واحد نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم کر نہیں سکتے کامل طور پہ۔ جو ادھوری ہوگی وہ بھی، اس کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں سب نے۔ اللہ یہ دین جب تک اللہ کے لیے خالص نہ کر دے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، قرآن کے الفاظ میں، پھر تو خواہشات نفس رہ جاتی ہیں، پھر دین بھی خواہش کے تابع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سامعین اکرام آج ہم نے دین کو خواہشات نفس کے تابع کر لیا ہے، اور اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت قرآن، حضور کی سنت وہ لیتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، اتنی لیتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ یہ تو خواہشات نفسی ہیں سامعین کرام ساری، آپ اس پہ ذرا غور کریں نا۔ اس کا انجام یہ دارالبوار پہ میں بات کر رہا تھا، اور اس کی میں یہ مثال دے رہا تھا کہ یہ دنیا کی مثال ہے۔ اگر کسی کے سامنے حق پیش ہوا، یہ جملہ جو ہے بالکل آپ نوٹ کرنے کے قابل ہے، کسی کے سامنے حق پیش ہوا، پھر اس نے اس حق سے انکار کر دیا کسی بھی وجہ سے۔ اب یہ ہے کہ دنیا داری میں ظاہر ہے وہ پڑ جائے گا، اور دنیا داری میں اس طرح وہ پھر پھنس جاتا ہے سامنے کرام کہ وہ پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، دارالبوار۔ اور یہ سامعین اکرام تھوڑا سا اگر کوئی صاحبان عقل ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول پہ اگر نظر ڈالیں آپ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ بعض لوگوں کے متعلق اب بھی آپ دیکھ لیں، چلیں آپ کے سیاسی لیڈر ہیں، بعض سیاسی لیڈر ہیں، وہ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، جو قول اور فعل ہے ان کا، اصلاح کی کوئی گنجائش، یعنی مجھے نظر آتا ہے، آپ کو بھی نظر آئے گا، اصلاح کی کوئی گنجائش کہ یار یہ شخص جو ہے ہدایت خداوندی کو قبول کر لے گا، من وعن، اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنا لے گا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنا لے گا، ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے متعلق۔ یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ گزر گئے، بہت سے وزیر اعظم گزر گئے، صدر گزر گئے، آرمی چیف گزر گئے، چیف جسٹس صاحبان گزر گئے۔ تو یہ میں نے مثال کے طور پہ دی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کا یہی حال ہے سامعین کرام۔ اگر ہم نے حق کو چھوڑ کے باطل کا اتباع کیا، اللہ کو چھوڑ کے طاغوت کو ترجیح دے دی،
ما سوا اللہ کو ترجیح دے دی، تو پھر یہ ہے سامعین کرام، یہ دار البوار ہے۔ اس دار البوار گرداب میں، دنیا کے گرداب میں آپ پھنس جائیں گے، اور پھر اس کی مثال جہنم کی سی ہوگی سامعین کرام۔ پریشانیاں، اتنی زیادہ پریشانیاں ہو جائیں گی آپ کی کہ آپ کہیں گے یار میں تو جہنم میں کھڑا ہوں، سب کچھ ہوگا، مال دولت اولاد سب کچھ ہوگی، کہتے ہیں تیار دوزخ میں کھڑا ہوں میں۔ اتنی پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ پریشانیاں اگر ظاہری نہ بھی ہوں سامعین کرام، لیکن روح کا کباڑا ہو چکا ہوگا، روح کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے سامعین کرام، پھر ویسے ہی ظاہری بس رہ جاتا ہے۔ ظاہری اگر آپ ظاہری طور پہ اندر آپ کی روح مردہ ہو گئی ہے، پھر ظاہری طور پہ آپ کیا اچھے اگر کھانے کھا لیں، ہر قسم کی تعیشات، ابھی آئے گا تمتع کے الفاظ آ رہے ہیں اس آیت نمبر 30 میں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کر دیں گے، یہ نہیں لیکن دار البوار کیا ہے؟ یہ گرداب ہے، دنیا کا گرداب ہے، اس میں کوئی پھنس گیا نا تو پھر نکلنا مشکل ہے۔ تو صحیح سامعین کرام، صحیح صورتحال یہی ہے کہ اگر آپ میرے سامنے، آپ کے سامنے حق پیش ہو جائے تو جتنا جلدی ممکن ہو اس پہ لبیک کہیں، اور یہ لبیک جو ہے بلند آواز میں کہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لبیک کا ترانہ مومن کی زندگی کا ترانہ ہے سامعین کرام۔ یہ نہیں کہ آپ نے احرام باندھ لیا اور پھر لبیک کی پکار کی، نہیں، ہر وقت آپ کو لبیک کہنا ہوگا۔ ہر وقت نفسانی تقاضے آپ کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ مومن جو ہے حق کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ مومن کا ترانہ ہے، مرد ہو یا عورت، عملی ترانہ ہے۔ وہ اگر زبان سے نہ بھی کہے، حق کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور اس نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا تو پھر دار البوار اس گرداب میں، اس دنیا داری کے گرداب میں پھنس جاتا ہے سامعین کرام۔ یہ بہت آسان ہے، تھوڑا سا آپ نظر سے کام لیں، آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائیں گے جو دنیا کے گرداب میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب جہنم تو اس کا نتیجہ ہے، اور اس کا ایک ظاہری وہ ہے، یعنی دیکھیں یہ جنت اور جہنم یہ یہاں کمائی جاتی ہے۔ انسان دنیا میں یا تو جنت میں ہوتا ہے یا جہنم میں ہوتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ یہاں اگر آپ جنت میں تھے روحانی طور پہ تو وہاں بھی ہوں گے، یہاں اگر آپ روح جو ہے اگر آپ کی مر گئی اور آپ دنیا کے جہنم میں پھنس گئے تو وہاں وہ جہنم یعنی کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وہ علامہ اقبال کا ایک وہ تھا نا واقعہ کہ خواب وہ دیکھ رہے تھے کہ فرشتے کے ساتھ جنت اور دوزخ کی سیر کر رہے تھے، یعنی آخرت میں، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ جہنم تھی نہ جنت تھی۔ تو ساتھ کے فرشتہ جو تھا جو ان کو سیر کرا رہا تھا، ان سے پوچھا علامہ صاحب نے کہ بھئی یہاں تو نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ تو انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ جنت اور دوزخ یہ اپنے ساتھ لاتے ہیں، یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ تو یہ انگارے اور یہ جنت یہ ہم یہاں سے کما کے جاتے ہیں سامنے کرام، یہاں سے دوزخ کما کے جاتے ہیں تو وہاں اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ جنت یہاں کمائی جاتی ہے، اللہ کی رضا کو یہاں حاصل کیا جاتا ہے، دل کو نورانی یہاں بنایا جاتا ہے تو وہاں پھر اس کا اظہار ہوگا۔ تو جو لوگ یہ جملہ سنیں سامنے کرام، جو لوگ دنیا کے گرداب میں پھنس گئے
طاغوت کو پسند کر لیا اس نے، آخرت کو ترجیح نہ دی بلکہ دنیا کو ترجیح دے دی. اب یہ ہے کہ یہ دارالبوار میں جا کے پڑ گئے. اب یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، دنیا میں بھی جہنم میں ہوں گے، آخرت میں ہوں گے. خسرت دنیا والآخرہ، نقصان ہو گیا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. یہ سامعین کرام قرآن کے الفاظ ہیں، میں تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا. ہم جو ذہنیت ہے ہماری وہ تھوڑا سا مختلف ہے، تو ہو سکتا ہے بعض ذہنوں کو میرے الفاظ جو ہیں وہ مختلف لگے، لیکن یصلونہا، اس میں جائیں گے. وبئس القرار، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بہت بری جگہ ہے، ٹھکانے بہت برا ٹھکانہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ جہنم جن کا ٹھکانہ بن گیا، ان کا جرم کیا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنا لیے ہیں. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ اس کو راستے سے ہٹا دیں. تو سامعین کرام، یہ جعلوا للہ اندادن، انہوں نے بنا لیے ہیں. تھوڑا سا یہ آیت قرآنی پہ اس کے ربط پہ غور کریں. یہ جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 28 اور 29، یہ اجتماعی، یہ لیڈران کی بات ہو رہی ہے. احلوا قومہم دار البوار، یہاں اس آیت میں بھی لیڈران کی بات ہو رہی ہے. وہ تو یعنی ضمنی طور پہ، انفرادی طور پہ اس کو ہم خارج نہیں کر سکتے کہ لوگ ایسا نہیں کرتے. یہاں بھی لیڈران کی بات ہو رہی ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا، تاکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں تاکہ گمراہ کر دیں وہ لوگوں کو اس کے راستے سے. یعنی لیڈران نے غیر اللہ سے تعلقات بنا لیے ہیں، اپنی قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے اور قوم کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا ہے. یہ یعنی اس کا مطلب ہے. سامعین کرام، قرآن کا جب بھی آپ مطالعہ کریں تو اس کی روح کے مطابق، یہ نہیں کہ اپنے آپ سے ہم مطلب بنا لیں اور تفسیر بنا لیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کے الفاظ کے مطابق اس کا سیاق و سباق کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہاں میں نے آپ کو کہا کہ اجتماعی تذکرہ ہے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، انہوں نے اپنی قوم کو گرداب تباہی کے گھر میں لا اتارا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دیں. یعنی یہ لیڈران کرام کا جو اعمال ہے وہ بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا لیے ہیں. سامعین اکرام، تھوڑا سا اس آیت پہ غور کریں. اندادن کا ند، اندادن جمع ہے ند کی. ند کے معنی ہے شریک. اب دیکھیں، ایک بات جو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ہے وہ پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اب ذاتی شرک تو کم ہے لیکن صفاتی شرک زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس وجہ کی بنا انسان کو اس کا اعلیٰ مقام تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ ایک صفاتی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر انسان وہ تسلیم کر لے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کر لے، تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے سامعین کرام. لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفاتی شرک کرنے لگے، اب یہاں ند کا مطلب شریک ہے. شریک یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور کسی کو بھی شریک کر لیا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، یعنی وہ ہستی ہے جس کے یعنی اس کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے اطاعت کے قابل. لا الہ الا اللہ، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے
کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی بات مانی جائے، یہ الہ کے مطلب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ الہ واحد بھی ہے اور محبوب واحد بھی ہے، یعنی ساری محبتوں کا مرکز اور منبع مومن کی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب واحد تسلیم کر لے، محبت کے قابل اللہ کو تسلیم کر لے کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے، ایک شعر یاد آ گیا آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر لیا۔ انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ زندگانی کا حاصل کیا ہے؟ اللہ۔ انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ تو سامعین کرام، محبوب واحد ایک ذات ہے، باقی محبتیں اس کے تابع ہیں۔ سامعین کرام، مخلوق کے ساتھ اگر محبت ہے تو اللہ کی محبت اللہ کی وجہ سے ہوگی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب کہ میں اس کو پیارا نہ ہو جاؤں مخلوقات میں، اس کے من والدہ وولدہ، اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ تو حضور کے ساتھ محبت ہے۔ کامل ترین مخلوقات میں اللہ کے بعد ہمارے محبوب ترین ہستی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جس کو اللہ کے رسول سب سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں مخلوقات میں۔ تو یہ باقی محبتیں جو ہیں یہ اللہ کی وجہ سے ہیں سامنے کرام۔ اور پھر وہ حدیث یاد کریں، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے واسطے محبت کی، اللہ کے واسطے بغض رکھا، اللہ کے واسطے دیا، اللہ کے واسطے نہ دیا، روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ نت کے میں نے معنی بیان کر رہا ہوں سامعین کرام، نت کا معنی شریک۔ اللہ تعالیٰ محبوب واحد ہے، آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے بھی وہ محبت، وہ رتبہ محبت کا کسی اور کو بھی دے دیا، کسی لڑکے کو دے دیا، لڑکی کو دے دیا، اولاد کو دے دیا، مال کو دے دیا، دنیا کے جو متاع دنیا ہے اس میں سے کسی چیز کو بھی احب، وہ آیت یاد کریں نا، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارتاً تخشون کسادہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا، کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ، والدین، تمہارے بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے کمائے ہیں، اور جو تجارت جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، تو انتظار کرو، فتربصوا، انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو سامنے کرام، محبوب واحد ایک ہستی ہے، کون؟ اللہ۔ اب کسی اور سے بھی ہم کسی اور کو بھی دل دے ڈالیں، کسی اور کی بھی بات ماننے لگیں، کسی اور ہستی کی اللہ کے مقابلے میں بات ماننے لگیں، کسی اور کے طرز حیات کو اپنا لیں، کسی اور سے محبت کرنے لگیں، یہ سارے ند ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور ند شریک بنا لیے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اور لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایمان والے جو ہیں وہ تو شدید محبت کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا داری میں پڑ گئے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ دنیا داری میں، دنیا کی محبت کے گرداب میں پھنس گئے، اوروں کو انہوں نے دل دے دیا ہے، اللہ کے ساتھ اور شریک کھڑے کر لیے۔
لیدلوا عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کر دیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے۔ یہاں ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ اس میں مقصد حیات معلوم ہو رہا ہے سامعین کرام، لیدلوا عن سبیلہ، تاکہ جو مقصود ہے اس کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ قل تمتعوا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، تمتعوا کر لو، جو فائدہ اٹھا سکتے ہو دنیا سے اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ سامعین کرام، بہت مرکزی مضامین آ رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں، نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے، اور آمادہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے نہ بدلو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کرو، اور وہ شکریہ یہ ہے کہ زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، تو پھر نجات ممکن ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جو ہیں پھر مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا لیے ہیں، یہ بات جو ہے یہاں سیاق و سباق کے مطابق لیڈروں کے متعلق ہے کہ لیڈروں نے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹا لیا، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے سامعین کرام، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ یکساں ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا ہم نے کوئی اور معبود گھڑ لیا ہے، کیا ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین کرام، میں آسان الفاظ کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں اپنا احتساب کرنے میں مشکل نہ ہو۔ کیا سوال یہ ہے ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم نے مقصد حیات نہیں بنایا ہوا؟ کیا دنیا ہمارا مقصد حیات بن گئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہستیاں اس کی اطاعت میں، محبت میں ہم نے شریک کر لی ہیں؟ یہ تو ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں، اس کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا ہے، شکر گزاری نہیں کر رہے، نمبر ایک، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور شریک بنا لیے ہیں اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں، تو اس کے راستے سے ہم گمراہ ہو گئے ہیں۔ لیدلوا عن سبیلہ، اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ڈیل دے رہا ہے، تمتعوا، عیش اٹھا لو، چند روزہ عیش، فإن مصیرکم الی النار، آخری انجام تمہارا واپس لوٹنا جو ہے آگ کی طرف ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ ترجمہ سنا دیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں، لیدلوا عن سبیلہ، تاکہ اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ قل تمتعوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم کر لو عیش، فإن مصیرکم الی النار، تمہاری واپسی جو ہوگی وہ آگ کی طرف ہوگی، کیونکہ تمہارے اعمال آگ والے ہیں، تو تم واپس لوٹنا تمہارا آگ میں ہوگا۔ سامعین اکرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار،
hell, they will roast in it. What a miserable settlement. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. And they set up rivals to God in order to lead away from his path. Say, enjoy yourselves. Your destination is the fire. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.